اور اگر گناہ کہیں ہو بھی گیا ہو تو سمامہ بن اسال کی طرح، نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے والے ابو لبابہ کی طرح، اور سوچو ایک گناہ ہو گیا، غلطی، مسجد میں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا، جب تک رب توبہ قبول نہیں کرے گا مسجد سے نہیں نکلوں گا۔ توبہ قبول ہو گئی تو کہا آمینہ کے لال زنجیریں کھولیں گے تو تب گھر میں جاؤں گا۔ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کو سعید بن عامر کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، گورنر ہمس۔ لوگوں نے شکایت لگائی، امیر المومنین آپ کا گورنر سعید بن عامر بیٹھا بیٹھا بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کہا اور ہفتے میں ایک دن باہر نکلتا ہی نہیں، کہا صبح سویرے گھر سے باہر نہیں نکلتا، دن چڑھے آتا ہے، کہا رات کو بھی ہماری نہیں سنتا۔ ایک ایسا گورنر ہے۔ آج قانون بن رہے ہیں، گورنر کو بھی استثناء، وزیر کو بھی استثناء، صدر کو بھی استثناء، پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے یہ، انسانوں سے اپنا نام کٹوائے جا رہے ہیں۔ گورنر ہمس سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین کو شکایت لگی، کہا سعید جواب دے، جب تک جواب نہیں دے گا میں تجھے سچا ثابت نہیں کر سکتا۔ کہا سعید بن عامر نے جواب دینا نہیں چاہتا تھا، مگر آپ نے سوال کیا تو بتاتا ہوں۔ کہا میں دن چڑھے اس لیے گھر سے باہر نکلتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، بیوی میری بوڑھی ہے، سارے گھر کے کام میں خود ہی کرتا ہوں۔ کہا مہینے میں ایک دن یا ہفتے میں ایک دن کی بات کیوں نہیں سنتے؟ کہا ایک ہی میرے پاس سوٹ ہے، ہفتے میں ایک دن باہر نکلتا گندا ہوتا ہے، اس کو دھوتا ہوں، خشک سار لگانے میں، خشک کرنے میں سارا دن لگ جاتا ہے، اس لیے باہر نہیں نکلتا، ایک سوٹ ہے۔ کہا وہ اتنا بتا دو رات کو ان کی کیوں نہیں سنتے گورنر صاحب؟ تو کہا ان سے میں نے پہلے دن کہا تھا دن تمہارا ہے رات رب کی ہے، رات رب کو یاد کرتا ہوں۔ کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش کیوں ہو جاتے ہو؟ کہا امیر المومنین جب خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا اس مجمع کے اندر میں بھی موجود تھا، میں نے دیکھا نبی اسلام کے سپاہی کو لے کے جا رہے ہیں، لوگوں تم نے مردہ لوگوں کے مسلح ہوتے دیکھے، میں نے زندہ خبیب کا مسلح ہوتا دیکھا۔ کوئی چھری سے کاٹ رہا تھا، کوئی خنجر مار رہا تھا، اور قربان جاؤں خبیب آگے سے الحمدللہ الحمدللہ کرتے جا رہے تھے۔ اللہ والے یہ ہوتے ہیں۔ بتاؤ سلمان فارسی کی کہانی ولیوں والی ہے کہ نہیں؟ اللہ ان اولیاء اللہ، سلمان فارسی کتنا لمبا سفر کر کے تہران، ایران، خراسان سے لمبا سفر کر کے بکتے لٹتے مٹتے وہ مدینہ طیبہ میں پہنچے، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آزمائش امتحان، کسی نے بتایا تھا کھجورے لے کے آئے، صدقہ ہے قبول نہیں کیا، کھجورے لے کے آئے تحفہ ہے آپ نے قبول کر لیا، بقیع میں یہ تیسری نشانی پوری کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پیچھے آپ نے فرمایا سلمان کیا چاہتا ہے تو؟ میرے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ کہا اپنی کمر سے چادر تو ہٹا کے دکھا دو۔ رحمت کائنات نے اپنی چمکتی دمکتی کمر سے چادر ہٹائی تو اس پہ سجی سجائی مہر نبوت کو دیکھ کے سلمان نے جلدی سے اس کو چوم لیا، اور چومتے ہی آنکھوں سے آنسو اور آہیں اور سسکیاں تو نبی اسلام نے مڑ کر دیکھا تو سلمان کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ کہا سلمان کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی اس منزل کو پانے کے لیے میں نے بڑا کچھ لٹایا ہے۔ صحابہ کو کہانی سنائی، صحابہ بھی رو رہے تھے، سلمان بھی رو رہے تھے۔ اور اللہ والوں کی زندگیاں پڑھنی ہیں تو میرے بلال کی کہانی پڑھ لو۔ کالے رنگ کا بلال ہے، رب کو کتنا محبوب ہے، چلتا زمین پر ہے آواز جنت میں آتی، مؤذن رسول۔ اللہ والوں کی کہانیاں پڑھنی ہے تو انس بن نضر کی کہانی پڑھ لو۔ ان کی خالہ نے ایک عورت کے دان توڑ دیے، نبی اسلام نے فرمایا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ پوچھا بدلہ لینا ہے؟
اس عورت نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے. انس بن نضر رب کے بڑے محبوب تھے, زبان سے لفظ نکل گئے, اللہ کی قسم میری خالہ کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. کہا انس یہ تو قرآن کہتا ہے دانت توڑے جائیں گے, دانت کا بدلہ دانت, تو نے زبان سے کیسے لفظ نکال دیے؟ کہا بس میں نے قسم کھا کے نکال دیے زبان سے لفظ. تھوڑی دیر گزری, جس عورت کے دانت ٹوٹے تھے وہ آ گئی کہ میں نے معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لا برہ اللہ. اللہ کے بندے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رب پر قسمیں ڈالتے ہیں, رب ان کی قسمیں بھی پوری کر دیتا ہے. ایک آنے والا آیا, یہاں رنگ و نسل کا مسئلہ ہی نہیں, یہاں برادریوں کا مسئلہ ہی نہیں. آنے والا آیا, مسلم احمد کی حدیث ہے, آ کر کہتا ہے انی رجل اسود, میرا رنگ بڑا کالا ہے اللہ کے نبی. کہا اور لوگوں نے سوچا شاید شکایت لے کر نہیں آیا ہے, رنگ بڑا کالا ہے, گورا اللہ کر دے. کہا میرا رنگ بڑا کالا. کہا اور؟ کہا منتن ریح, اللہ کے نبی مجھ سے بدبو بھی بڑی آتی ہے, طبی طور پر بدبو آتی ہے. کہا اور؟ کہا کبھی الوجہی, میری شکل کو بھی لوگ پسند نہیں کرتے. کہا اور؟ کہا لیس لی مال, اللہ کے نبی غریب بھی بڑا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آخر بات کیا ہے؟ رنگ کالا, شکل پسند نہیں لوگوں کو, مال و دولت بھی پاس نہیں, بدبو آتی ہے, چاہتا کیا ہے؟ جو اس نے الفاظ زبان سے نکالے لوگوں نے سنے تو ان کا وجود کانپ اٹھا. کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر میں رب کے راستے میں جان پیش کروں اللہ قبول کر لے گا؟ اللہ پسند کر لے گا مجھے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب شکلیں نہیں دیکھتا, رب جسم نہیں دیکھتا, رب غریبی نہیں دیکھتا. وہ جلدی سے میدان میں گیا, مر کا لڑا شہید ہوا. آمینہ کے لال اس کی میت کے پاس کھڑے اور کہتے ہیں قد بیض اللہ وجہک, تیرے چہرے کو رب نے چاند جیسا بنا دیا ہے. طیب اللہ روحک ریحک, رب نے تیری خوشبو کو ہوادار پیارا بنا دیا ہے. واکثر اللہ مالک, اور رب نے غریب تجھے مالدار بنا دیا ہے. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اجنبی تھے, پردیسی تھے, چچا کا انتظار کرتے کرتے تھک گیا. عبداللہ مدینے پہنچا تو پوچھا اللہ کے نبی نے تیرا نام کیا ہے؟ کہا عبد العزا. کہا عبد العزا نہیں, تیرا نام عبداللہ ہے. اذان ہوگی, بلال نے اذان کہہ دی اور عبداللہ قرآن پڑھ رہے ہیں. ذوالبجادین اونچی اونچی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں, نیا نیا قرآن سنا تھا. عمر بن خطاب مسجد میں داخل ہوئے تو کہا او بدو کیا کرتا ہے, تمہیں پتہ نہیں لوگ سنتے پڑھ رہے ہیں؟ سختی سے ڈانٹا. اس نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے الفاظ سنے تو آپ نے کہا عمر اسے کچھ نہ کہو, یہ رب کے لیے بڑا کچھ چھوڑ کے آیا ہے. اور تبوک میں بھی ساتھ. اور اللہ کے نبی کے پاس جا کر کہتا ہے اللہ کے نبی میرے لیے شہادت کی دعا کر دو. آپ نے ہاتھ پکڑا, کہا اللہ تجھے کافروں سے محفوظ فرمائے. کہا اللہ کے نبی آپ نے یہ کیا میرے لیے کر دیا؟ میں شہادت کی دعا منگوانے آیا ہوں, آپ نے یہ میرے لیے کیا کر دیا؟ تو کہا جو رب کی راہ میں نکلے اور اس کو بخار چڑھ کے بھی موت آئے اللہ اس کو شہادت کا ثواب دیتا ہے. اگلے دن بخار چڑھا, عبداللہ فوت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اتنا پیارا جنازہ تھا, یہ 2 منٹ والا جنازہ نہیں تھا, 5 منٹ میں 10 جنازے ختم کر دیتے ہیں. یہ جنازہ نہیں تھا نہ فاتحہ نہ درود, یہ جنازہ نہیں تھا, جنازہ لمبا دعائیں کی, اونچی آواز میں کی. ابن مسعود کہتے ہیں میرا دل چاہتا تھا میت میری ہوتی, اور میں نے دیکھا قبر کے اندر آمینہ کا لال خود نیچے آئے اور کہا ابو بکر عمر سے اپنے بھائی کی لاش مجھے پکڑاؤ. خود پیار سے میت اندر رکھی, مٹی ڈالی اور کھڑے ہو کر کہا اے آسمان کے رب آج کی رات میں عبداللہ پہ راضی تھا, اللہ تو بھی راضی ہو جا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں, اللہ والے وہ ہوتے ہیں. ایک اللہ کا بندہ زمانہ چاہتا تھا, ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, یہاں تو دھوکے بڑے افراد ہی بڑے ہیں. بکریاں چرا رہا ہے تو کہا کہ بکری ہمیں دے دو, پیسے لے لو. اس نے کہا یہ بکریاں میری نہیں ہیں, مالک کی بکریاں ہیں. تو اس کی اجازت کے بغیر میں بکری بیچ نہیں سکتا. کہا اس میں کیا مسئلہ ہے, بکری ہمیں بیچ ڈالو.
मालिक पूछेगा तो कह देना भेड़िया खा गया। तो उस चरवाहे ने जल्दी से कहा, अच्छा मालिक को कह दूंगा भेड़िया खा गया, फ़ईन अल्लाह, अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है। मोहम्मद बाकिर मामू कांजर ओडा वाला के शेख बहुत बड़े बुजुर्ग फोत हो गए। एक जकरिया बेटे का नाम था, पढ़ाया सिखाया, बुखारी पढ़ी, कुरान पढ़ा, बड़ा ही मुत्तकी बेटा, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ा दीन का काम करेगा। 27 साल की उम्र हुई तो फोत हो गया। दिल में बात आ गई, अल्लाह मुझे तो बड़ी उम्मीदें से वो बसता थी और ये 27 साल में फोत हो गया। कुछ दिल में ऐसे ख्याल आ गए जैसे अल्लाह तूने इसको फोत क्यों किया। और जल्दी से एहसास हो गया, जल्दी से एहसास हो गया, कमरे के अंदर दाखिल हो गए और जकरिया की मैयत के पास बैठकर, जहां मैयत पड़ी हुई थी, किबले की तरफ मुंह करके रब से बार बार कहने लगे, अल्लाह मैं राजी, अल्लाह मैं राजी, अल्लाह तेरे फैसलों पे मैं राजी, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं राजी। और 2 घंटे जुबान से यही लफ्ज बोलते रहे, ए अल्लाह मैं राजी, ए अल्लाह मैं राजी। बाहर से शागिर्द आया, उस्ताद जी 2 घंटे हो गए हैं ए अल्लाह मैं राजी कहते हुए। का 2 घंटे हो गए हैं अल्लाह मैं राजी कहते हुए, रब ने 1 सेकंड में कह दिया मैं राजी हो गया, मेरी किस्मत जाग उठेगी। एक लफ्ज सुनने के लिए कि रब कह दे कि मैं राजी हो गया हूं, मुझे कोई नाराजगी नहीं है, तो मैं खुशकिस्मत लोगों में शुमार होऊंगा। और मुआज बिन जबल की जिंदगी देखो रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस के अंदर मैं अक्सर पढ़ता हूं, अल्लाह के नबी अस्लाम फरमाते हैं इन्नी उहिब्बुका या मुआज। और नबी पाक के सहाबा की जिंदगी बड़ी प्यारी है। वल्लाह सहाबा कराम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। इसको सहाबा से मोहब्बत नहीं, वो ईमान वाला ही नहीं है। इसको सहाबियात से प्यार नहीं, वो ईमान वाले ही नहीं। वो आसमान रहमत के, वो आसमान चमकते हुए के दरख्शंदा सितारे थे, वो फूल थे इस कायनात की, वो खुशबू थे इस कायनात की, वो रौनक थे इस कायनात की, वो इज्जत है इस कायनात की, वो बुलंदी है इस कायनात की, वो इस कायनात की शादाबी है। सहाबा कराम, मुआज बिन जबल को अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुआज मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे तुमसे बड़ा प्यार है। हम सोचा करते थे कि आखिर क्या बात है, अल्लाह के नबी अस्लाम ने मुआज से कह दिया कि मुझे तुमसे बड़ी मोहब्बत है। वही मुआज बिन जबल एक मरतबा किसी ने पूछा क्या बात है, कहा मा बज़क्तु अला यमीनी मुंज़ु अस्लमतु। वो मुआज है का रब की कसम मैंने पूरी जिंदगी जब से कलमा पढ़ा है अपनी दाईं जानब कभी थूका ही नहीं। पूछा क्यों नहीं थूका। कहा शर्म आती है, दाईं जानब फरिश्ता नेकियां लिख रहा होता है। क्या लोग थे, फोत होने लगे तो जुबान से लफ्ज निकले, अल्लाहुम्मा इन्नी कुन्तु अखाफक वलान अना अर्जू। अल्लाह सारी जिंदगी में तुझसे डरता रहा, अल्लाह ओ ईमान इस तरह का बना लो, अल्लाह सारी जिंदगी में तुझसे डरता रहा, खौफ खाता रहा, लरजता रहा। अल्लाह अब मौत का वक्त आया है, अब डर नहीं रहा, अब तुझसे रहमत का उम्मीदवार हूं। अल्लाह वालों की जिंदगियां का मुताला करना है तो अनस बिन मालिक की जिंदगी का मुताला कर लो। उम्मे सुलैम अल्लाह के नबी अस्लाम के पास आई, ये वो उम्मे सुलैम है मेरी बहनों, कान खोल के सुन लो, सोना चांदी मोहब्बत करने वाली हो। उम्मे सुलैम खामद से तलाक ले ली, किस वजह से, खामद काफर ये मुसलमान, हालांकि उस वक्त काफर से निकाह करना जायज था। कहा तू रस्ते में रुकावट बड़ा बनता है, मैं तुझसे रहना ही नहीं चाहती तेरे पास, तलाक ले ली। अबू तलहा ने पैगाम भेज दिया, मैं निकाह करना चाहता हूं। उम्मे सुलैम ने कहा तू भी काफिर है, तूने मुझसे अगर निकाह करना है तो मुसलमान हो जा, मेरा तेरा हक महर तेरा मुसलमान होना ही होगा, मेरा हक महर तेरा मुसलमान होना। मदीना तैयबा में अल्लाह के रसूल अस्सलाम गए, ये वही उम्मे सुलैम है, अल्लाह के नबी जिसके घर में जाया करते थे। एक मरतबा गर्मियों की दोपहर में आप घर में गए, पसीना आपका बह रहा था, उम्मे सुलैम ने पसीना पूंछ के शीशी के अंदर डालना शुरू कर दिया। तो रहमते कायनात ने पूछा उम्मे सुलैम क्या करती है, कहा आती अबू तीब इंदना, अल्लाह के नबी ये सारी खुशबुओं से बेहतर खुशबू है। नबी अलैहिस्सलाम के पास आई, अल्लाह के रसूल ये
میرا انس ہے, لوگوں نے آپ کو بڑے تحفے دیے ہیں, میرے پاس بس انس ہے, میں انس آپ کو تحفے میں دیتی ہوں, آپ کی خدمت کرے گا. انس بن مالک نے 10 سال خدمت کی اور 20 سال کی عمر میں اللہ کے نبی اسلام فوت ہو گئے. یعنی انس بن مالک کی عمر 20 سال تھی. اللہ کے نبی اسلام سے ایک مرتبہ ماں نے کہا, ام سلیم نے کہا, اے اللہ کے رسول میرے بیٹے کے لیے دعا کر دو. آپ نے دعا مانگی, اللہ اس کے مال میں برکت ڈال دے, اور دعا کیسی قبول ہوئی. انس بن مالک کہتے ہیں لوگوں کی زمینوں سے فصل سال میں 1 مرتبہ نکلا کرتا تھا, میرا 2 مرتبہ نکلا کرتا تھا. اتنی رب نے برکت ڈالی. ایک مرتبہ بصرہ کے نگران نے کہا, انس بارش نہیں ہو رہی, زمین خشک سالی کا مظاہرہ کرتی ہے. انس بن مالک جلدی سے بصرہ گئے, اپنی زمین کے پاس وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی, دعا مانگی. اور غلام نوکر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اچانک بادل آئے اور انس بن مالک کی زمین پر برسنا شروع ہو گئے اور کہیں بارش نہیں ہو رہی. انس بن مالک کی زمین پر بارش ہو رہی ہے اور 2 سال ہم ذلیل ہوتے رہتے ہیں, مگر کبھی ہم نے صلاۃ الحاجہ پڑھی. مشورے کرتے رہتے ہیں, صلاۃ الحاجہ پڑھنے کی کبھی ہمت نہیں, کبھی توفیق نہیں ملتی. صلاۃ الحاجہ 2 سال ذلیل پریشان, اور مسئلہ پیش آ جائے تو بھائیو 2 رکعت پڑھ لیا کرو, استخارہ کر لیا کرو. وہی انس بن مالک کی بات سنا کے بات ختم کرتا ہوں. انس بن مالک نے بڑی لمبی عمر پائی. اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی, اللہ انس کی عمر لمبی کر دے. نبی اسلام کی وفات کے 83 سال بعد زندہ رہے, 103 سال عمر پائی. اور انس کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی فوت ہوئے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری, آمنہ کا لال مجھے خواب میں ملا ہے. ما من لیلہ الا ارى فیہا حبیبی ثم یبکی. بات بیان کر کے انس نے رونا شروع کر دیا. کہا خواب میں تو ہر رات کو ملے ہیں مگر جو سامنے ملنا تھا وہ تو نہیں ہے نا. ہر رات خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی ہے. کہا کرتے کیا ہو انس؟ کہا 2 کام تم بھی کر لو, نبی پاک علیہ السلام کی زیارت تمہیں مل جائے گی. وہ وعدے آج میں آپ سے بھی لینا چاہتا ہوں. کہا انس کون کون سے وہ 2 کام ہیں؟ کہا درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرو. پڑھو گے انشاءاللہ؟ درود ابراہیم کثرت سے پڑھا کرو. کہا دوسرا کام کیا کرتے ہو؟ کہا نبی پاک علیہ السلام کا فرمان آ جائے تو آگے سے اکڑا نہ کرو, سنت پہ عمل کیا کرو. داڑھی رکھ لو, کپڑا ٹخنوں سے اوپر کر لو, عورتیں پردہ کر لے. شرم و حیا, سود کا بائیکاٹ, جوے کا بائیکاٹ, فلموں گانوں کا بائیکاٹ, شرک و بدعت کا بائیکاٹ, گندے رسوم کا بائیکاٹ, جہیز کا بائیکاٹ, میل تیل کا, تختیاں بورڈ کا, پکی قبروں کا, عرس چادروں کا, تسمے گانے کا, داغوں کا بائیکاٹ کر کے سنت سے پیار کرو. تمہیں بھی آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہوگا, آمنہ کے لال کی زیارت خواب میں ہوگی. ہے کوئی سنت پہ عمل کرنے والا؟ یہ تھے جن کی زندگیاں اللہ رب العزت کے طریقے کے مطابق گزرتی تھی, اللہ کے رسول اسلام کے طریقے کے مطابق گزرتی تھی, اللہ کے فرمان کے مطابق گزرتی تھی. وہ سالم کو یاد کرو. وقت کا بادشاہ عمر بن خطاب کے پوتے سے کہتا ہے بیت اللہ کا طواف اللہ کا ولی کرتا ہے. بادشاہ کہتا ہے مانگو, کیا مانگنا ہے مانگو. سالم کہتا ہے رب کے گھر میں کھڑے ہو کے کسی اور سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. رب کے گھر سے باہر نکلے, طواف کر کے بادشاہ نے پھر گھیر لیا. کہتا ہے مانگ سالم مانگ. آج مولوی طواف کرتے ہیں کرسیوں کے, چکر لگاتے ہیں کرسیوں کے, کبھی اللہ کے نبی کی قبر پہ جا کے وزارتیں مانگ رہے ہوتے ہیں. سالم مسجد سے باہر نکلے, بادشاہ کہتا ہے مانگو, کیا مانگتے ہو؟ کہا کیا دے گا تو بادشاہ, دنیا دے گا کہ آخرت دے گا؟ کہا آخرت کا میں مالک نہیں, دنیا میرے پاس ہے, میں دنیا دوں گا. کہا میں نے کبھی دنیا کے مالک سے دنیا نہیں مانگی, تم سے کیوں مانگوں؟
کس کس کی واللہ کہانی سناؤں، کس کس کا تذکرہ کروں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ وقت کا بادشاہ کہتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو، میرے بیٹے کی طرف دربار میں آ جائے گی، محل میں آ جائے گی اور قسمت جاگ اٹھے گی۔ آج لوگ بڑے لوگوں کو رشتے دیتے ہیں، توحید نہیں دیکھتے، یورپ والوں کو رشتے دیتے ہیں۔ سعید بن مسیب نے انکار کر دیا، میں اپنی پاک بیٹی کا، میں قرآن کی حافظہ بیٹی کا رشتہ نہیں دوں گا۔ کہا کیوں نہیں دو گے؟ کہا اس لیے کہ میری بیٹی بادشاہ کے دربار میں جائے گی تو وہ بھی حرام کھانا شروع کر دے گی۔ نہیں دیا رشتہ۔ کلاس میں شاگرد آیا، کہا بیٹا اتنے دن غائب کیوں رہے، کلاس میں کیوں نہیں آئے؟ تو شاگرد نے کہا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی، اتنے دن نہیں آ سکا، بوڑھی ماں تھی، میں نہیں آ سکا۔ کہا تیری بیوی فوت ہو گئی تھی؟ کہا ہاں۔ کہا رشتہ آگے نیا کیا ہے؟ کہا نہیں کیا۔ کہا جا اپنے گھر میں میں اپنی بیٹی کا تجھ سے نکاح کرتا ہوں۔ کہا آپ کی بیٹی جو بادشاہ مانگ رہا تھا مجھ سے نکاح کر، گھر میں پہنچ۔ جلدی سے گھر میں گئے، اپنی ماں سے کہا، ماں نے کہا تو پاگل ہو گیا، تو بیوقوف ہو گیا، سعید بن مسیب اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں کیسے دے گا؟ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، باہر نکلے تو دیکھا سعید بن مسیب اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کہا چل میں اپنی بیٹی تیرے گھر میں لے کے آ گیا ہوں۔ کوئی جہیز، کوئی میرج ہال کوئی نہیں۔ اس طرح اللہ والے ہوتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، آؤ میرے دوستوں، آؤ درس کا خلاصہ اپنے آپ کو بدلو، اللہ والوں میں شامل کراؤ، توبہ اور استغفار اور معافی اور اللہ کی طرف رجوع۔ اگر درس سن کے بھی دل کی زمین نہیں بدلی تو فائدہ کوئی نہیں۔ میرے دل کی زمین، آپ کے دل کی زمین بدلی نہیں، دعوت کا شوق پیدا نہیں ہوا، درس دینے سننے کا شوق پیدا نہیں ہوا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ والوں کی کہانیاں میں نے اس لیے آپ کو سنائی ہے، اور ہم بھی اس طرح کا اپنے آپ کو بنائیں، رب کے ڈر سے روئے، خشیت اپنے اوپر طاری کریں، اللہ کا خوف، جہنم کا خوف اور جنت کا لالچ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کے نبی اسلام کی محبت اپنے اندر پیدا کریں، اللہ راضی ہو جائے گا۔ یکم رمضان گزر گیا، آج دوسرا رمضان کا روزہ ہے، آؤ وقت گزر رہا ہے، لیٹ نہ کرنا، تاخیر نہ کرنا، دعائیں مانگ لو، ذکر کر لو، درود پڑھ لو، نیکیاں کر لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ کیا سارے بھائی انشاءاللہ آگے سے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، اور فلموں گانوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، حرام سود جوے کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، اور آپس میں محبت کا اظہار کریں گے انشاءاللہ، آپس کی لڑائیاں جھگڑے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ رمضان کے مہینے میں دوستو آپس میں صلح کر لو، آپس میں بغض حسد کو ختم کر لو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنے جسم پر اور اپنے گھر پر اسلام نافذ